دونوں کی نظر ایک ساتھ جھومتے ہوئے درختوں پر پڑی۔ ایک سفید سا حیولہ ان درختوں کے درمیان جیسے تیر رہا تھا۔ ان کی نظر اس حیولے پر ہی مرکوز ہو گئی۔ وہ حیولہ تیزی سے حرکت کرنے لگا، ایک درخت سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے تک جا کے پھر نظروں سے اوجھل ہو جاتا اور پھر کسی درخت میں دکھائی دیتا۔ دونوں کی آنکھیں حیولے کے ساتھ ساتھ بھٹکنے لگیں اور ساتھ ساتھ دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہونے لگیں۔ رفتہ رفتہ وہ حیولہ زمین کی طرف بڑھنے لگا، پھر ان دونوں کے بالکل سامنے آ کر زمین میں جیسے جذب ہو گیا۔ امارا اور ساحل کی سانسیں گلے میں اٹکی ہوئی تھیں۔ ساحل نے امارا کا ہاتھ پکڑا، یہاں سے نکلتے ہیں۔ ان دونوں نے ابھی قدم ہی اٹھائے تھے جو کہ ایک دم اس جگہ سے جہاں سے حیولہ جذب ہوا تھا سانپوں کے گچھے نکلنے لگے۔ امارا کے حلق سے چیخ نکلی اور ان دونوں نے قدم پیچھے کی طرف سکیڑ لیے۔ سانپ زمین سے مسلسل نکل رہے تھے اور ان دونوں کے گرد دائرے کی صورت میں پھیلتے جا رہے تھے۔ دونوں بوکھلائے اپنے ارد گرد دیکھنے لگے۔ سانپوں نے ان کے گرد ایک دائرہ سا کھینچ دیا تھا، ان کے ارد گرد سانپ ہی سانپ تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ خوف نے جیسے ان کے ذہنوں کو جکڑ لیا اور انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ساحل نے اپنی پینٹ کی جیب سے پسٹل نکالی، اس نے اس کا میگزین سیٹ کیا تو امارا نے اس کے بازوؤں پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا کہ یہ سب جادوئی عمل سے ہو رہا ہے، ان پر پسٹل چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو کیا چپ چاپ موت کو گلے لگا لیں؟ تم بھی اپنی پسٹل نکالو، ان پر فائر کرتے ہیں، جلدی کرو۔ ساحل کے کہنے پر امارا نے بھی اپنی پسٹل نکال لی۔ دونوں نے ایک ساتھ سانپوں کے اوپر فائر کیے۔ انہوں نے ہاتھ روکے بغیر 5-6 فائر کیے۔ گولیاں سانپوں کے جسموں پر لگیں مگر ان کو خراش تک نہ آئی۔ وہ جوں کی توں ان دونوں کی طرف بڑھنے لگے۔ فائر کرنے سے سارے سانپوں کا رخ ان دونوں کی طرف ہو گیا۔ وہ تیزی سے ان دونوں کی طرف بڑھنے لگے۔ ان دونوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اب انہیں اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے سانپ ان کے پیروں کے قریب آ گئے۔ خوف کی ان سرسراہٹوں میں قرآن پاک کی آیات پڑھنے کی آواز کی سماعت سے ٹکرائی۔ آواز ان کی بائیں جانب سے آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بائیں جانب دیکھا تو اسامہ اور عارفین کھڑے تھے۔ اسامہ قرآن کی آیات بلند آواز میں پڑھ رہا تھا۔ جس طرح وہ سانپ زمین سے نکلے تھے اسی طرح آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے۔ ساحل اور امارا نے اطمینان کا سانس کھینچا۔ چند ہی سانسوں میں وہ سارے سانپ غائب ہو گئے۔ ساحل اور امارا ان دونوں کی طرف بڑھنے لگے تو اسامہ نے انہیں ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک آیت پڑھ رہا تھا۔ آیت مکمل ہوئی تو وہ دونوں خود ساحل کے قریب آ گئے۔ میں نے تم سب سے کہا تھا نا کہ یہ آیت جو میں نے دی تمہیں اپنے پاس رکھیں۔ امارا نے اپنے سر کو جھٹکا دیا، بالکل ذہن سے نکل گیا۔ خوف نے تو جیسے ہماری عقل کو ہی معاف کر دیا۔ اسامہ امارا کے قریب آیا اور اس کے چہرے کی طرف گہری نظر ڈالی۔ وہ خوف تو میں تم دونوں کے چہرے پر پڑھ رہا ہوں۔ خوف کو خود پر اس طرح حاوی کرو گے تو ان بدروؤں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ ویسے یہ سب کیسے ہوا؟ ساحل نے اسامہ کو ساری بات تفصیل سے بتائی۔ اسامہ نے ساحل کی بات سن کر اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس کا مطلب ہے کہ زرگام کو ہمارے ارادے کی خبر ہو گئی ہے۔ اس نے ہمارے لیے جال بننا شروع کر دیا ہے، لیکن ہم بھی سر پر کفن باندھ کے نکلے ہیں۔ سانپ تو غائب ہو گئے مگر وہ ماورائی مخلوق تو ہمارے آس پاس موجود ہے جو یہ سب کر رہی ہے۔ ساحل نے کہا، تو ہم کیا اس جنگل میں بھٹکتے رہیں گے؟ امارا نے پوچھا۔ نہیں، ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی اور اگر نہ نکلی تو ہمیں پیدل چلنا ہوگا۔ فی الحال تو یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ ماورائی مخلوق ہے کون سی جو ہمارا راستہ روک رہی ہے، اسامہ نے کہا۔ کچھ دیر تک وہ چاروں ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر عارفین نے چڑھ کر کہا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، ہم اس طرح بیٹھ کر کسی ناگہانی آفت کا انتظار کریں۔ ہمیں اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ آؤ مل کر گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساحل بھی چڑھ کر بولا، تمہیں معلوم ہے نا ہم اس وقت کسی شیطانی طاقت کی زد میں ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جیسے اپنی فرسٹریشن ایک دوسرے پر نکالنے لگے تھے۔ اسامہ ان دونوں کے درمیان میں کھڑا ہو گیا، تم آپس میں بحث کیوں کر رہے ہو؟ تم دونوں گاڑی چیک کرو، میں اور امارا اطراف پر نظر رکھتے ہیں۔ ساحل اور عارفین دونوں مل کر گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ کوئی نقص سمجھ میں آئے تو ٹھیک کریں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عارفین ہونٹ بند کر کے ساحل کے پاس آیا، تم گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرو، ہم مل کر دھکا لگاتے ہیں۔
اس نے عمارہ اور اسامہ کو اشارے سے بلایا، پھر ان تینوں نے مل کر دھکا لگایا۔ تھوڑا سا دھکیلنے کے بعد گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ تینوں نے خوشی سے نعرہ لگایا، ہرے! مگر تھوڑی دور جا کے گاڑی پھر رک گئی۔ ان تینوں نے ایک بار پھر دھکا لگایا مگر اس بار کوئی فائدہ نہیں ہوا، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ شٹ! عارفین نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ ساحل گاڑی سے باہر نکلا اور سر پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ گاڑی کے بغیر کیسے ہم زرگام کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں؟ اسامہ ساحل کے قریب آیا۔ میرا خیال ہے کہ گاڑی کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا سامان نکال کر پیدل ہی چلتے ہیں۔ مین سڑک تک پہنچ کر شاید کوئی سواری مل جائے، ضرورت کی چیزیں لے لیتے ہیں، باقی سامان گاڑی میں پڑا ہے۔ عمارہ نے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی رائے لی۔ ساحل نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس نے اور عارفین نے گاڑی سے اپنا بیگ لیا اور اس میں اپنی ضرورت کا سامان چیک کرنے لگے۔ اسامہ نے بھی پھرتی سے اپنا بیگ نکالا، وہ بھی اپنا سامان چیک کرنے لگا۔ عمارہ نے بھی اپنا ہینڈ بیگ کندھے سے لٹکا لیا۔ اسامہ، عارفین اور ساحل نے اپنی اپنی کمروں سے اپنے بیگ باندھ لیے۔ اسامہ نے گاڑی لاک کی اور وہ سب وہاں سے پیدل نکل گئے۔ زرگام اپنے خاص عمل سے فارغ ہونے کے بعد ساجد کو پکارتا ہوا لیونگ روم میں آیا۔ ساجد باہر لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے زرگام کی آواز سنی تو وہ دوڑتا ہوا اندر گیا۔ زرگام صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زرگام کے قریب عاجزی سے کھڑا ہو گیا۔ صاحب، ناشتہ بنا دوں آپ کے لیے؟ زرگام نے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا۔ نہیں، آج ناشتے کے لیے من نہیں ہے۔ تم ایسا کرو کہ اورنج جوس لے آؤ، میں اپنے بیڈ روم میں جا رہا ہوں۔ جی بہتر۔ ساجد سر جھکائے کچن کی طرف چل پڑا۔ زرگام اپنے بیڈ سے پشت لگا کے بیٹھ گیا۔ اس کا شیطانی ذہن کچھ پلان کر رہا تھا۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھیل رہی تھیں۔ انسانوں کو میں جب چاہوں اپنی شیطانی طاقتوں سے مسل سکتا ہوں، مگر یہ حمزاد خیام میری شیطانی طاقتوں کو للکار سکتا ہے۔ ایک حمزاد کا اعلان جنگ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ زرگام کا دماغ انہی سوچوں میں غرقوب تھا۔ ادھر ساجد کا ذہن اسے ایک شیطان سے بغاوت پر اکسا رہا تھا۔ وہ کچن میں بے چینی سے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، مگر آج اس کے ایمان کی طاقت سے ایک خناس کی غلامی سے روک رہی تھی۔ اس کا ذہن اسے ایک خطرناک عمل کے لیے مجبور کر رہا تھا، مگر اس میں ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اسامہ، عمارہ، ساحل اور عارفین گاڑی سے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ انہیں ایک بار پھر وہی سفید سائے دکھائی دیے جو ان کے قریب آ کر غائب ہو گئے۔ ایک بار پھر ان کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے، مگر وہ رکے نہیں، بڑھتے رہے۔ جو ہی وہ چند قدم آگے بڑھے، وہ سفید سائے پھر نمودار ہو گئے اور راہ ان پر چاروں کے گرد دائرے کی شکل میں گھومنے لگے۔ ہوا میں مولک اسی غیبی مخلوق نے ان چاروں کے گرد جیسے شیطانی طاقتوں کا دائرہ کھینچ دیا۔ ان کے قدم اپنی جگہ گڑ گئے۔ وہ چاروں گھبرائے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے دماغ بھی جیسے کسی پراسرار قوت نے جکڑ لیے۔ وہ کچھ پڑھنا چاہتے تھے مگر انہیں کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ تین سفید سائے آہستہ آہستہ زمین کی طرف بڑھنے لگے اور پھر ورشا، حوریہ اور فواد کے روپ میں تبدیل ہو گئے۔ اس بار ان کے روپ مختلف تھے۔ ان کے جسموں پر کفن تھے، چہرے زندگی کے نور سے عاری تھے۔ وہ بالکل اس طرح تھے جیسے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے آئے ہیں۔ ان کے چہرے کی جلد سفیدی مائل تھی، ہونٹ سلیٹی اور آنکھیں سیاہ حلقوں میں دھسی ہوئی تھیں۔ ان چاروں نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور اس کے بعد وہ نظریں اوپر نہ اٹھا سکے۔ فواد کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی، ہمیں غور سے دیکھ لو۔ اس روپ میں اس لیے تمہارے سامنے آئے ہیں کہ کچھ دیر بعد تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تمہاری موت یقینی ہے، مگر تم لوگوں کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، مگر اب بس، تم اپنی زندگیوں کو خیر آباد کہہ دو۔ ورشا اور حوریہ کے بدید چہروں پہ شیطانی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ تینوں اوپر کی طرف اڑے اور فواد نے انگلی سے ان کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے گرد دائرے کی شکل میں آگ بھڑک اٹھی۔ ان چاروں نے اس دائرے سے نکلنے کی کوشش کی، مگر ان کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ تینوں شیطان حمزاد فضا میں مولک ان چاروں کی بے بسی پر مسکرا رہے تھے۔ ساجد زرگام کے لیے گلاس میں اورنج جوس ڈال کے کھڑا تھا۔ وہ کیبٹ کے قریب کھڑا گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کا ذہن اسے جس کام کے لیے مجبور کر رہا تھا، اس کے لیے وہ خود میں حوصلہ پیدا نہیں کر پا رہا تھا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ زرگام اپنی گرجدار آواز میں چلایا، ساجد! ساجد نے مزید کچھ اور نہ سوچا۔ اس نے کیبٹ سے زہر کی شیشی نکالی اور 4 قطرے اس زہر کے اورنج جوس میں ملا دیے۔ اس نے چمچ سے ایک دفعہ اسے مکس کیا اور پھر اورنج جوس لے کر زرگام کے کمرے میں چلا گیا۔ زرگام کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس نے ساجد سے گلاس لیا اور اسٹول پر بیٹھ کر جوس پینے لگا۔ جوس پیتے ہوئے اسے کسی قسم کا ذائقہ محسوس نہیں ہوا، مگر تھوڑی ہی دیر میں زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا۔
زرگام کا گلا چڑھنے لگا۔ وہ اپنا گلا تھام کر اکٹھا سا ہو گیا۔ زہر آہستہ آہستہ اس کی رگوں میں پھیل گیا، جس سے اس کے پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا اسٹول سے نیچے گر گیا۔ اس نے اپنی دیکھتی ہوئی سرخ آنکھوں سے ساجد کی طرف دیکھا۔ ساجد سر جھکائے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مارے تکلیف کے زرگام کی زبان گنگ ہو گئی تھی، مگر اس کی آنکھیں ساجد سے سوال کر رہی تھیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ زہر بہت تیز تھا، تھوڑی دیر میں ہی وہ زرگام کے سارے خون میں پھیل گیا۔ زرگام کا چہرہ سیاہ ہو گیا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور پھر وہ ساجد کی آنکھوں کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ ساجد اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اچانک ہی کمرے کی چیزیں ادھر ادھر گرنے کی آوازیں ساجد کی سماعت سے ٹکرائیں تو اس نے حیرت سے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زرگام کھڑا تھا۔ ساجد نے فوراً زمین کی طرف دیکھا۔ زرگام کی لاش جو کہ توں پڑی تھی۔ سامنے کھڑا ہوا بھی زرگام ہی تھا، مگر اس کا جسم باطنی اور غیر مرئی تھا، وہ زندگی سے بھرپور زرگام کی طرف حساس بشاش تھا۔ ساجد کے پورے جسم سے کپ کپی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ قاتل بن کر اپنے ہی معقول کے سامنے کھڑا تھا۔ موت سے پہلے ہی زندگی ان کے ہاتھوں سے چھوٹنے لگی تھی۔ زرگام کی اس باطنی وجود کی آنکھوں میں وہی غصہ تھا جو موت سے کچھ دیر پہلے زرگام کی آنکھوں میں تھا۔ اس نے ساجد کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو ساجد کا جسم روئی کے گولے کی طرح ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ اس کے جسم کو چھت تک لے گیا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا۔ اس نے ساجد کو چھت سے زمین پر پٹک دیا۔ کمرے کی زمین ساجد کے لہو میں رنگ گئی۔ وہ بوڑھا کمزور شخص ایک ہی جھٹکے میں لقمہ اجل ہو گیا۔ وہ ہوائی جسم جو انتہائی تیش میں تھا، ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کی طرف بڑھا اور اسے چکنا چور کر کے غائب ہو گیا۔ اسامہ، امارہ، ساحل اور عارفین بری طرح آگ کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ اب ان کے جسموں کا آگ سے فاصلہ معمولی رہ گیا تھا۔ حوریہ اور وشا کی عظمتوں پر ہنس رہے تھے۔ ایک ہی ساتھ میں نہ جانے ایسا کیا ہوا، وہ تینوں غائب ہو گئے اور آگ بھی خود بخود بجھ گئی۔ ان چاروں نے تشکر آمیز نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس اچانک تبدیلی کا کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے، ہمیں اپنی گاڑی بھی چیک کرنی چاہیے، اسامہ نے کہا۔ مشکل ہے کہ گاڑی اسٹارٹ ہو، مگر تم تسلی کر لو، ساحل نے بے دلی سے کہا۔ اسامہ بڑے یقین کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے گاڑی میں چابی لگائی۔ گاڑی پہلے سیلف سے ہی اسٹارٹ ہو گئی۔ ہررے، اس نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ ان دونوں نے گاڑی کی آواز سنی تو وہ بھی دوڑتے ہوئے گاڑی کے قریب آ گئے۔ جلدی سے بیٹھو، یہاں سے نکلتے ہیں، اسامہ نے ٹھیک طرح سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ امارہ کا سر گاڑی کے دروازے سے ٹکرایا تو غصے سے بولی، آہستہ چلایا کرو، کیا کر رہے ہو؟ تم سنبھل کر بیٹھو، جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اس علاقے سے نکلنا چاہیے۔ 15-20 منٹ کے بعد ہی وہ مین روڈ پر آ گئے۔ اسامہ تیز اسپیڈ سے گاڑی دوڑاتا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ زرگام کے گھر تک پہنچ گئے۔ یہ ویران اور سنسان علاقہ تھا۔ انہیں اکا دکا گھر ہی نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ تاحد نظر خالی زمینیں ہی زمینیں تھیں جن میں سرکنڈے اور گندم کی فصل کھڑی تھی۔ شیشے اور میٹل سے بنے سلور کلر کے گیٹ کی طرف اسامہ نے اشارہ کیا۔ وہ سامنے زرگام کی کوٹھی ہے، مگر ہم اندر کیسے داخل ہوں گے؟ امارہ اسامہ کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اندر جانے کے بارے میں سوچتے ہیں، پہلے تم تینوں اپنی تیاری مکمل کرو، اپنے بیگ پہن لو اور اپنی پسٹل لوڈ کر لو، اٹھائے پھر بغیر بتاتا کہا، ہوں۔ جی اچھا۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اپنی پسٹل بھی لوڈ کی اور ان تینوں نے بھی اپنی پسٹل لوڈ کر لی۔ ساحل اپنا بیگ سیٹ کرتے ہوئے اسامہ کی طرف بڑھا۔ یہ جو کوٹھی کے ساتھ چھوٹا سا فلیٹ ہے، یہ زرگام کے ملازم ساجد کا فلیٹ ہے، اسامہ نے بتایا۔ کوئی یہاں سے ایک دم باہر آ گیا اور اس نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ ساحل نے ایک بار پھر اس فلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال ہمیں کوٹھی میں داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، عارفین نے اسامہ کی جگہ جواب دیا۔ اسامہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر ان تینوں کے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ چاروں ایک گھر کی دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ اسامہ نے سرگوشی کے انداز میں بولتے ہوئے زرگام کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ سامنے اوپری منزل میں 2 کمرے ہیں، جن میں سے ایک اس کا بیڈ روم ہے اور دوسرا وہ خاص کمرہ جہاں وہ عمل و بیان کرتا ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح دونوں میں سے کسی بھی ایک کمرے میں داخل ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ساحل نے امارہ اور عارفین کو سمجھایا۔ بہت احتیاط سے ہمیں اوپری منزل میں داخل ہونا ہے۔ اسامہ نے اپنے بیگ سے رسی نکالی جس کے ساتھ کانٹا لگا ہوا تھا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے زرگام کی کوٹھی کے بیک سائڈ کی طرف بڑھے۔ اسامہ نے بالکنوں کی طرف گرل کی طرف کانٹا اچھالا۔ پہلے ہی بار میں کانٹا گرل کے ساتھ اٹک گیا۔ اسامہ کو تو اس طرح کے کاموں کی خاص ٹریننگ تھی، مگر ساحل اور عارفین نے بھویں اچکاتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا اور پھر عارفین نے لب ترکتے ہوئے پوچھا، گرل تو پکی ہے نا؟ ساحل نے بیوقوفانہ انداز میں جواب دیا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں نے تھوڑی بنائی ہے۔ اسامہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔
پہلے میں جاتا ہوں، پھر تم لوگوں کو بلا لوں گا۔ یہ کہہ کر اسامہ کسی بندر کی طرح تیزی سے رسی سے لٹکتا ہوا گرل تک پہنچ گیا۔ گرل کے بالکل ساتھ ہی اس خاص کمرے کی کھڑکی تھی جہاں زرگام اپنا خاص عمل کرتا تھا۔ اس نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو پردے پیچھے ہٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کمرے کا ماحول صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اطراف میں بھی نظر دوڑائی، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے بالکونی سے نیچے جھانکتے ہوئے ان سب کو اوپر آنے کا اشارہ کیا اور خود اس جگہ کے قریب بیٹھ گیا جہاں کانٹا اٹکا ہوا تھا۔ ساحل اور عارفین تو آرام سے رسی سے اوپر آ گئے، مگر امارا کو یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اسامہ نے اسے اشارے سے سمجھایا کہ اگر کانٹا پھسل گیا تو وہ رسی تھام لے گا، اس لیے وہ ہمت کرے۔ جب اس نے خود کو تنہا پایا تو ہمت کر کے رسی سے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بالآخر وہ بھی بالکونی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ ساحل نے کمرے کی ونڈو سے اندر جھانکا۔ شیشے کی ونڈو کے اندر جالی بھی نہیں لگی، پیچ کھول کر آسانی سے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اسامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کمرے میں کوئی نہیں ہے تو دروازہ باہر سے لاک ہوگا، لاک کھول لیں گے یار۔ عارفین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اگر نہ کھول سکے تو تم میرے پیچھے آؤ۔ اسامہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا دوسرے کمرے کی کھڑکی تک پہنچ گیا۔ اس نے ان تینوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ تینوں بھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسامہ کے قریب آ گئے۔ یہ ونڈو بھی شیشے کی تھی اور بغیر جالی کے تھی۔ اسامہ اور ساحل نے اندر جھانکا تو ساحل نے سرگوشی کے انداز میں کہا، کمرے میں باہر سے روشنی آ رہی ہے، شاید دروازہ کھلا ہے مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، میرا خیال ہے کہ ونڈو کے پیچ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اسامہ نے امارا کی طرف دیکھا۔ ہم ادھر ونڈو کے قریب کھڑے ہو کے اندر نظر رکھتے ہیں اور ساحل ونڈو کے پیچ کھولتا ہے۔ امارا ونڈو کے قریب پیچھے کی طرف ہو کے کھڑی ہو گئی۔ عارفین بالکونی کے قریب کھڑا نیچے کے حالات پر نظر رکھ رہا تھا۔ ساحل اور اسامہ نے بہت مہارت سے ونڈو کے پیچ کھول لیے۔ امارا نے مسکراتے ہوئے اسامہ کی طرف دیکھا، بہت خوب، فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کہیں ڈاکے تو نہیں ڈالتے رہے؟ اسامہ نے امارا کی طرف گھور کر دیکھا اور پھر اندر نظر ڈالتے ہوئے شیشہ احتیاط سے اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ وہ چاروں باری باری کمرے میں داخل ہو گئے۔ زمین پر دو لاشیں پڑی تھیں۔ ایک زرگام کی تھی جسے دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے یا تو سانپ نے ڈس لیا ہے یا زہر دے کر مارا گیا ہے، اور دوسری لاش کسی بوڑھے کی تھی جو خون میں لت پت تھی۔ اسامہ اور ساحل لاشوں کے قریب بیٹھ گئے۔ یہ کون ہے؟ امارا نے سوالیہ نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا اور پھر خود بھی ساجد کی لاش کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ ساجد ہے، زرگام کا وفادار ملازم۔ کیا بات ہے، کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ امارا اسامہ کے قریب آ گئی۔ اسامہ نے امارا کی طرف دیکھا، تم جانتی ہو کہ کسی نے ساجد کو چھت کی طرف لے جا کر زمین پر پٹکا ہے، اور مارنے والا اس قدر طاقتور تھا کہ جب اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اس کے سینے کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ مارنے والا کون ہو سکتا ہے؟ عارفین بھی تعجب خیز انداز میں آگے بڑھا۔ زرگام کا ہمزاد، جو جلتے ہوئے اپنا غصہ اس آئینے پر نکال گیا۔ تینوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کیا زرگام کا ہمزاد؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ امارا نے بوکھلائے ہوئے کہا۔ اسامہ نے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ فی الحال یہاں سے نکلو، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے، میں رستے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ تینوں جس طرح اوپر چڑھے تھے اسی طرح سے باری باری نیچے اتر گئے اور وہ چاروں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے۔ آگے کیا پلان ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ اب ہم مری کے لیے روانہ ہوں گے۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے، امید ہے کہ سفر میں یہ بدروئیں ہمیں تنگ نہیں کریں گی۔ فی الحال تو زرگام کی موت نے ان کا طلسم توڑ دیا ہے، اسامہ نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ ہمزاد ہمارا تعاقب نہیں کریں گے؟ امارا نے پوچھا۔ ہاں کیوں، مجھے پورا یقین ہے کہ ہمزاد اس جگہ پہنچ گئے ہوں گے جو ان کا اصل مسکن ہے۔ اسامہ کی اس ادھوری سی بات پر امارا نے پوچھا، اٹل؟ کہاں؟ کون سی جگہ؟ مری میں، جہاں ہم جا رہے ہیں، اسامہ نے پر یقین لہجے میں کہا۔ مری میں؟ مگر کہاں؟ عارفین نے پوچھا۔ اسامہ نے ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم مری پہنچ جائیں گے، کسی اچھے سے ہوٹل میں کمرہ لیں گے، پھر ساری پلاننگ کریں گے۔ تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ سفر کے دوران ہی سب نے اپنے اپنے گھر والوں سے بات چیت کر لی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو تسلی دے دی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ مری کے قریب چھوٹے چھوٹے علاقوں سے گزر رہے تھے۔ عارفین نے چھتر پارک کا بورڈ پڑھا تو اس نے اسامہ سے پوچھا، مری کا کتنا فاصلہ رہ گیا؟ یوں سمجھ لو کہ ہم مری پہنچ گئے ہیں، یہاں سے مری کا بس تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، اسامہ نے جواب دیا۔ ساحل جو ڈرائیونگ کر رہا تھا اس کا دھیان سامنے کی طرف ہی تھا۔ اس نے اسامہ کی طرف دیکھا جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میری معلومات کے مطابق یونیورسٹی کی بس میں جو حادثہ ہوا تھا وہ
पेट्रोक्स के इलाके में हुआ था, जो छत्तर पार्क से थोड़े से फासले पर है। हाँ, हम पेट्रोक्स में ही ठहरेंगे, उसामा ने जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद पेट्रोक्स का बोर्ड दिखाई देने लगा। पेट्रोक्स का इलाका शुरू होते ही उसामा सड़क के दोनों तरफ देखने लगा। तुम क्या ढूंढ रहे हो? अमारा ने पूछा। देख रहा हूँ कि कोई होटल या फ्लैट नज़र आ जाए। होटल्स के लिए ये जगह ठीक नहीं है, साहिल ने कहा। बात अच्छे या बुरे की नहीं है, हमें इस जगह काम है, यहीं ठहर जाएं तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। उसामा, इधर फ्लैट्स हैं, अमारा ने अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। उसामा ने भी उस तरफ नज़र दौड़ाई। हाँ, फ्लैट्स तो ठीक लग रहे हैं, पता करते हैं। साहिल ने मुनासिब सी जगह पर गाड़ी पार्क की। तुम लोग गाड़ी में ही रहो, मैं पता करके आता हूँ, उसामा ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद उसामा गाड़ी की तरफ आया। सामान निकाल लो, एक फ्लैट मिल गया है। इन सब ने गाड़ी से अपना सामान निकाला और फ्लैट की तरफ बढ़े। उसामा के हाथ में फ्लैट की चाबी थी। उसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला और सब अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने कमरे के एक तरफ सामान रखा और थकावट से कालीन पर ही ढेर हो गए। उसामा पूरे फ्लैट का जायजा लेकर आया। ये छोटा सा फ्लैट 2 कमरों, एक बाथरूम और एक किचन पर मुश्तमिल है। एक कमरे में हम तीनों ठहर जाएंगे और एक कमरा अमारा को दे देंगे। ये कहकर उसामा भी उनके साथ कालीन पर बैठ गया। आरफीन और साहिल ने सोफे की गद्दियाँ उठाई और अपने सर के नीचे रख के कालीन पर लेट गया। थकावट के बायस कब उन सब की आंख लग गई, उन्हें पता भी न चला। सारा सामान भी कमरे में बेतरतीब गिरा पड़ा था। सब गहरी नींद सोए हुए थे। बेल की आवाज़ से अमारा की आंख खुली तो उसने ख्वाबी की हालत में इधर उधर देखा। कॉर्नर टेबल पर रेड कलर PTCL सेट पड़ा था, जिसकी बेल बज रही थी। वो ढीली ढीली चाल से चलती हुई फ़ोन तक पहुंची। उसने फ़ोन रिसीव किया। रिसेप्शन से मैनेजर बात कर रहा था। मैडम, आपने कुछ खाने का ऑर्डर देना हो या चाय मंगवानी हो तो बता दें। अमारा ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। शाम के 5 बज रहे थे। आप ऐसा करें कि मेन्यू भेज दें, मैं ऑर्डर दे दूंगी। ठीक है मैडम, मैनेजर ने कहा। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाए, अमारा ने जूस के डब्बे उठाते हुए कहा। वेटर अंदर दाखिल हुआ। उसने मेन्यू कार्ड अमारा की तरफ बढ़ाया। अमारा ने जूस के डब्बे टेबल पर रख दिए और उससे कार्ड लेकर पढ़ने लगी। 2 डिशेस, 2 ट्रे, एक फ्राइड राइस, 6 कबाब, सलाद और रायता। ये कहकर अमारा ने कार्ड वेटर को दे दिया। वेटर के जाने के बाद अमारा ने जूस के डब्बे उठाए और फ्रिज में रख दिए। सारा सामान सेट करने के बाद अमारा उसामा के पास आई। उसने उसके शाने पर हाथ रख के बुलाया, उसामा। उसने मामूली से झुर्री ली और फिर सो गया। अमारा ने उसे जोर से झटका दिया। उठो भाई, क्या हो गया है? इस बार उसकी आंखें खुल गई। क्या हो गया है? क्यों इतना जुल्म उठा रही हो? 5 बज रहे हैं। अमारा की जोरदार आवाज़ पर उसामा उठकर बैठ गया। इतना वक्त हो गया है, अब तुम इन दोनों को भी उठाओ, मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया है, तुम सब उठ के फ्रेश हो जाओ। ये कहकर अमारा उठ गई। उसने साहिल और आरफीन को भी उठाया और वो तीनों हाथ मुंह धो के फ्रेश हो गए। थोड़ी देर के बाद वेटर खाना लेकर आ गया। अमारा ने उसके साथ मिलकर टेबल पर खाना लगाया। खाने के साथ वेटर ने कोल्ड ड्रिंक्स भी रख दी। मैडम, किसी और चीज़ की ज़रूरत हुई तो फ़ोन पर बता दीजिएगा। ये कहकर वेटर चला गया। सब जल्दी से आकर कुर्सियों पर बैठ गए और खाना खाने लगे। खाना ख़त्म करने के बाद उसामा ने वेटर को बुलाया कि बर्तन ले जाए और साथ चाय का ऑर्डर भी दे दिया। वेटर ट्राली लेकर आया तो अमारा ने बर्तन समेट कर ट्राली में रख दिए। वेटर ने टेबल साफ़ किया और फिर बर्तन ले गया। अमारा ने तीनों को चाय सर्व की। अमारा ने उसामा की तरफ देखा। हम पेट्रोक्स के इलाके में ठहरे हैं। मरी तो इससे काफ़ी दूर है। नहीं, मरी इससे ज़्यादा दूर नहीं, बस चंद किलोमीटर का फासला है, उसामा ने चाय का कप लेते हुए कहा। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इन चारों ने पेट्रोक्स के इलाके में पहाड़ से छलांग लगाई थी। इन पर खतर पहाड़ों में हम इनका सुराग कैसे लगाएंगे? हमें कैसे मालूम होगा कि काला जादू करने के लिए उन्होंने कौन सी जगह का इंतखाब किया था? मैं सब जानता हूँ, उसामा ने पुरएतमाद लहजे में कहा। आखिर अमारा सवाल किए बगैर ना रह सकी। तुम इतना सब कैसे जानते हो? अमारा के सवाल पर उसामा तप गया। वो झटके से उठा तो चाय का कप उलट गया। गर्म चाय उसके हाथ पर गिर गई। अमारा जल्दी से टिश्यू लेकर इसका हाथ साफ करने लगी तो उसने हाथ पीछे सुकेड़ लिया। उसने अमारा को शानों से पकड़ा और अपनी देखती आंखें उसके चेहरे पर गाड़ दी। मैं तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाला हूँ। मैं तो ये भी जानता हूँ कि वो सब कितनी बार रोए थे और कितनी बार हंसे थे। जब ज़िंदगी उनसे दामन छुड़ा रही थी तो वो कितना तड़पे थे। उनकी आखिरी चीखें मेरी समात में गूंज रही हैं। उसामा की आंखों का कलर बदल चुका था। उसकी आंखें नीली हो गई थी। अमारा फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उसने पलकें झपकाए बगैर पूछा, तुम हो कौन? उसामा खामोशी से अमारा की तरफ देखता रहा। फिर उसने उसके शानों से हाथ हटा लिए और दूसरे कमरे में चला गया। अमारा की आंखों में आंसू थे
اسامہ کو اندازہ ہی نہ ہوا تھا کہ اس نے کتنی سختی سے امارہ کو شانوں سے پکڑا۔ ساحل اور عارفین امارہ کے قریب بیٹھ گئے۔ تم جانتی ہو کہ اسامہ نے مشن پر آنے سے پہلے یہی بات ہم سب سے کہی تھی کہ اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے، ساحل نے امارہ سے کہا۔ تو عارفین نے منہ بسورتے ہوئے ساحل کی طرف دیکھا۔ چھوڑو یار، تم اس کی حمایت مت کرو، لڑکیوں سے بات کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، اسے امارہ سے اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، پلیز تم لوگ آپس میں بحث مت کرو۔ یہ کہہ کر امارہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر بالکنی میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ اسامہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ امارہ بالکنی میں کھڑی تھی۔ وہ کمرے سے باہر بالکنی میں چلا گیا۔ امارہ گرل کے پاس کھڑی تھی جس کے ساتھ ساتھ خوبصورت سی بار لگی تھی۔ اسامہ اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اسامہ کو قریب دیکھ کر امارہ وہاں سے جانے لگی تو اسامہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سوری، آگے سے ہٹ جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، امارہ غصے سے بولی۔ مگر مجھے تو بات کرنی ہے، مجھے تمہاری بات نہیں سننی۔ امارہ جھٹکے سے پاؤں رکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اسامہ بالکنی میں کھڑا رہا۔ فلیٹ کے باہر چھوٹا سا لان تھا۔ اس نے دیکھا کہ امارہ لان میں ٹہل رہی ہے۔ اسامہ بھی اس کے پیچھے پیچھے لان کی طرف چل پڑا۔ امارہ نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو منہ بنا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ اسامہ بھی امارہ کی طرح سنجیدہ ہو گیا۔ تم نے مجھے معاف نہیں کرنا تو نہ کرو، مگر میں نے کبھی بھی عورت کو مرد سے کمتر نہیں سمجھا۔ انسان اپنی خصوصیات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اسی دوران میں ساحل بھی ان کے پاس آ گیا۔ امارہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگی تو اسامہ نے اسے ایک بار پھر پکارا، پلیز امارہ، میں سوری کہہ رہا ہوں نا۔ اس بار ساحل نے امارہ کا راستہ روک دیا۔ امارہ، ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، ایک خاص مشن پورا کرنے آئے ہیں، ایسا مشن جس میں ہم نے زندگی کا جوا کھیلنا ہے۔ ہم میں سے کون لقمہ اجل ہو جائے ہم یہ نہیں جانتے۔ امارہ نے اسامہ کی طرف دیکھا جو بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر معاف کروں گی کہ تم اس طرح کے سوال پوچھنے پر بھڑکو گے نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امارہ وہاں سے چلی گئی۔ ساحل اسامہ کے قریب آیا۔ کیا پروگرام ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں نکلنا چاہیے، پہلے ہی ہمارا بہت سا وقت برباد ہو گیا ہے، اسامہ نے کہا، اور پھر وہ دونوں اندر فلیٹ میں چلے گئے۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو عارفین اور امارہ اپنے اپنے بیگ میں کچھ چیزیں رکھ رہے تھے۔ اسامہ نے ان دونوں کی طرف دیکھا، اچھی بات ہے، تیاری کر لو، ہم بس 10-15 منٹ کے بعد نکلتے ہیں۔ سب نے اسامہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پیکنگ کی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ سب وہاں سے نکل گئے۔ چند کلومیٹر کے بعد ہی دیوہیل پہاڑ دکھائی دینے لگے، جس کے ساتھ ہی گہری خطرناک کھائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اسامہ نے ساحل سے گاڑی روکنے کو کہا۔ ساحل نے سڑک سے اترتے ہوئے ایک گھنے درخت کے قریب کچی جگہ پر گاڑی پارک کی۔ وہ سب گاڑی سے باہر نکل آئے۔ اسامہ درخت کے قریب کھڑا ہو گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ان 4 لڑکے لڑکیوں نے کالج کی بس سے چھلانگ لگائی تھی۔ یہ تو بہت گہری اور خطرناک کھائیاں ہیں، ان سب نے کس طرح چھلانگ لگا دی؟ اس طرح چھلانگ لگانے کے بعد کسی کے زندہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ چاروں زندہ رہے اور انہوں نے ایک کھنڈر نما ریسٹ ہاؤس میں پناہ لیا اور ناپاک سفلی عمل بھی کیے، مگر کیسے؟ یہاں نیچے تو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ساحل نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اسامہ نے انگلی سے نیچے کھائی کی طرف اشارہ کیا۔ تم وہاں وہ پہاڑ نہیں دیکھ رہے؟ اور ساتھ ہی یہ لمبے لمبے چیڑ کے درخت؟ بے شک انہوں نے چھلانگ مار کے زندگی اور موت کا جوا کھیلا تھا، مگر تقدیر نے ان کا ساتھ دیا اور وہ لقمہ اجل نہیں ہوئے۔ وہ کسی پہاڑ پر اٹک گئے ہوں گے یا کسی درخت سے لٹک گئے ہوں گے، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ چاروں پہاڑوں کی غاروں کے ذریعے اس ریسٹ ہاؤس تک پہنچے تھے۔ عارفین نے خوف سے کندھے اچکائے۔ ہمیں بھی کیا ان غاروں کے ذریعے ریسٹ ہاؤس تک پہنچنا ہوگا؟ ہاں، ہم ان غاروں کے ذریعے ہی اس پراسرار ریسٹ ہاؤس تک پہنچیں گے، لیکن ہم ان چاروں کی طرح یہاں سے چھلانگ نہیں ماریں گے، تھوڑا سا آگے جا کے نیچے جانے کا پیدل راستہ ہے۔ چلو پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آگے جا کے رکتے ہیں، ساحل نے کہا، اور پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تھوڑا آگے جا کے ساحل نے گاڑی روکی اور چاروں اپنا اپنا بیگ پہن کر نیچے اتر گئے۔ اسامہ پہاڑ کے ٹوٹے ہوئے نوکیلے حصوں کی طرف بڑھا تو اس نے بلند آواز میں کہا، ہاں یہاں ایک سرنگ ہے۔ امارہ اور عارفین اسامہ کے ساتھ ساحل کی طرف بڑھے۔ اسامہ نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں یہی وہ غار ہے۔ اسامہ سب سے پہلے غار میں داخل ہوا، پھر تینوں اس کے پیچھے پیچھے غار میں داخل ہو گئے۔ غار کھلی اور کشادہ تھی، جس کی وجہ سے وہ سارے بآسانی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ جو آگے بڑھتے جا رہے تھے، غار میں تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ٹارچوں کی روشنی میں آگے بڑھتے رہے۔ غار کی تاریکی کے ساتھ ان کا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا، ہر قدم پر وہم ہوتا کہ کوئی خطرناک جانور ان کے سامنے آ جائے گا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ اس سرنگ نما غار میں چلتے رہے۔ چھوٹے چھوٹے زہریلے جانور راستے میں دکھائی دیتے رہے، مگر کسی خطرناک جانور کا سامنا نہیں ہوا۔ غار میں تھوڑی تھوڑی سی روشنی دکھائی دی۔ لگتا ہے کہ یہ غار باہر کھل رہی ہے، دیکھو آہستہ آہستہ روشنی پھیل رہی ہے۔ وہ سرنگ نما غار ایک بڑے سے کھلے حصے میں جا کے ختم ہو گئی۔ ساحل سب سے آگے تھا، اس کا دھیان اسامہ کی طرف تھا۔ اسامہ، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، وہ ریسٹ ہاؤس اور کتنی دور ہے؟
تھوڑی دیر کے بعد تو اندھیرا ہو جائے گا۔ امارا نے اسامہ سے کہا۔ سمجھو کہ ہم پہنچ گئے ہیں، اسی پہاڑ کے پیچھے وہ ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں پہنچنے میں ہمیں دیر نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر اسامہ اس پہاڑ کے ساتھ ساتھ موڑ کاٹتے راستے کی طرف چل پڑا۔ وہ تینوں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد ہی انہیں وہ کھنڈر نما ریسٹ ہاؤس دکھائی دینے لگا۔ اس جگہ کے قریب پہنچے تو سب ساخت ہو گئے۔ واؤ، امیزنگ! جگہ تو کسی عجوبے سے کم نہیں۔ امارا نے مبہوت نظروں سے اس جگہ کو دیکھا۔ عارفین ریسٹ ہاؤس کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا مگر دروازہ نہیں کھلا، جیسے کوئی بڑا سا پتھر دروازے کے آگے پڑا ہو، جبکہ دروازے کے آگے کوئی چیز نہیں تھی۔ اسامہ اور امارا بھی ان دونوں کے قریب کھڑے تھے۔ اسامہ نے انہیں دروازے سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ اسامہ نے دروازے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کے صرف چھونے سے ہی دروازہ چٹاک سے دو حصوں میں کھل گیا۔ یہ کیسے؟ ابھی الفاظ عارفین کے منہ میں ہی تھے کہ ساحل نے اپنی انگلی لہراتے ہوئے اشارہ کیا۔ سوال نہیں۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ چٹاک سے خود بند ہو گیا۔ امارا نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر چل پڑی۔ امارا ساحل کے ساتھ آگے بڑھی۔ کمروں میں بہت اندھیرا تھا۔ وہ ٹارچوں کی مدد سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ انہوں نے ریسٹ ہاؤس کے سارے کمرے دیکھے۔ کمروں میں پڑا فرنیچر گل سڑ گیا تھا، سینکڑوں سالوں سے جیسے کوئی اس ریسٹ ہاؤس میں نہیں آیا۔ یہ ریسٹ ہاؤس 3 کمروں، ایک کچن اور ایک باتھ روم پر مشتمل تھا۔ امارا نے ساحل سے کہا۔ وہ چاروں اس ریسٹ ہاؤس کے مختلف حصوں میں بکھر گئے۔ ساحل اور امارا ایک کمرے میں داخل ہوئے جو غالباً بیڈ روم تھا، جس کے فرش پر مٹی کی اتنی موٹی تہہ تھی کہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس مٹی کی تہہ کے نیچے کس طرح کا فرش ہوگا۔ ہر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پورے جسم سے خوف کی سنسنی سی دوڑ جاتی کہ جن ہمزاد کو وہ ڈھونڈنے آئے ہیں، نہ جانے وہ کب اور کس روپ میں ان کے سامنے آ جائے۔